عمل صالح کسے بولتے ہیں؟ کم سے کم یہ ایک جملہ یہاں سے لے کر اٹھو انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اس عنوان پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ دو باتیں ہونی چاہیے، پہلی بات وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسری بات وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا۔ کوئی بھی عمل یہ دو چیزوں کو سامنے رکھ کر تلاش کیجئے، کسی کا بھی عمل اگر یہ دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ وہ عمل اللہ قبول کرے گا۔ دو میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے، اچھے سے یاد رکھو، کچھ لوگوں کے پاس، میں اپنے بھائیوں کے لیے بول رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مگر پہلی جو شرط ہے نا خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ مسجد بنائی تھی تو ہماری ضرورت تھی، آج ہمیں کون پوچھتا ہے؟ کتنے لوگ چاہیے آپ کو؟ کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی مرکز اس سے بچا ہوا نہیں ہے جی۔ ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ شروعات میں تو ہم تھے وہاں مدرسے میں، آج ہمیں کون پوچھ رہا ہے جی؟ خلوص نہیں ہے، یہ عمل خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، اس کا فقدان آج پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے اگر میری عبادت کسی کو معلوم ہو جائے میں اسے عبادت سمجھتا ہی نہیں۔ نہیں سمجھ میں یہ بات جی ہاں، ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں ہم، سر سے پیر تک ریاکاری ہے ہمارے اندر، ہر چیز میں ریاکاری ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو آپ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں نا، یہ بھی ریاکاری آتی ہے کبھی کبھی، اللہ معاف فرمائے۔ کتنے ویورز ہیں میرے، اس تقریر کو کتنے لوگوں نے یوٹیوب پہ سنا ہے؟ ایک آدمی بیٹھ کر بولتا 3 لاکھ میرے ویورز ہیں، 2 ملین میرے ویورز ہیں، یہ بھی ریاکاری ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں، بازو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو دائی حضرات ہوتے ہیں نا، جو دعات، وہ تلوار پر رہتے ہیں، وہ اگر تیاری کے بغیر آئیں گے امانت میں خیانت، بغیر تیاری کے آئیں گے امانت میں خیانت، اور بھرپور تیاری کر کے آئے، دل میں کہیں خیال آ گیا آج جو میں نے بیان دیا، ایک آدمی بھی باہر مل کر میری تعریف نہیں کیا، بیان اچھا تھا نہیں بولا، تو پھر چلے گئے کام سے، وہ ریاکاری ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت، خالص اللہ کے لیے کام۔ وہ تو حدیث، یہ 3 بار بے ہوش ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ جانتے ہوں گے نا حدیث وہ، 3 بار بے ہوش ہوئے، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے میرے بھائی۔ میں سوچتے ہوئے آیا رستے میں، اگر 4 بچے بھی بیٹھیں، 10 بچے بھی بیٹھیں، اتنی ہی محنت سے میں بولوں گا جتنی ساری مسجد بھری ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا درس ہوتا تھا، ایسے ہی مغرب کے بعد سے عشاء تک شیخ کا درس ہوتا، آواز، یہاں کینسر تھا، گلے میں کینسر، بڑے بڑے علماء تھے جی، بڑے علماء تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم عذر پیش کر دیتے نا، گلے کا کینسر، اس کے باوجود درس دیتے تھے، درد تھا مگر درس دیتے تھے، آواز کلیئر سے باہر نہیں آتی، لوگ نہیں بیٹھتے تھے درس میں، بہت کم افراد بیٹھتے۔ امیر مدینہ نے، مدینے کے امیر نے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے کہا آپ بڑے عالم ہیں، جب آپ کا درس مسجد میں ہو سارے درس میں بند کر دیتا ہوں، کسی کا درس نہیں ہوگا تاکہ لوگ آپ کے ہی درس میں بیٹھیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا لا، ایسے مت کیجئے، آپ ایسا مت کیجئے، 4 آدمی بھی بیٹھیں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ سن کر میری بات جائیں، میری وجہ سے اور درس بند نہیں ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج انتقال ہو چکا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان کی کتابوں سے، ان کے فتووں سے، ان کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر خلوص پیدا فرمائے۔